لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 If you ask me who my prophet is, I will say, haven't you heard? His name is Muhammad, a mercy to the worlds, a mercy to the worlds. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية، والسر عنده العلانية. الحلال ما أحلنا، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى. الخلق خلقه، والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعية وإنه سائلي هل بلغته، فأقول يا رب قد بلغته فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، انسان کی فطرت میں بھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ۔ ہم نے آدم سے عہد و پیمان لیا، وہ بھول ہی گئے۔ انسان کی فطرت میں بھول ہے، صرف اللہ ہے زمین و آسمان میں جو بھول سے پاک ہے۔ ما کان ربک نسیا، تیرا رب نہیں بھولتا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ اس کا کوئی فیصلہ غلط نہ وہ بھولتا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، بھولے تو تب کہ کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو، کوئی چیز اوجھل ہی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہے، عیاں بھی نہاں بھی دونوں برابر، سر بھی علانیہ دونوں برابر، بھید بھی کھلا ہوا کھلا بھی کھلا ہوا، راز بھی اس کے سامنے راز نہیں ہے، اور کھلا ہوا بھی اس کے سامنے کھلا ہوا ہے پہلے سے ہی۔ چھپی ہوئی چیز کو کھولنا نہیں پڑتا، کھلی ہوئی چیز اس پہ زیادہ واضح نہیں ہوتی، بلکہ دل پر نقش ہونے والی تحریریں اسی طرح پڑھتا ہے جیسے لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھتا ہے۔ ہونے والے واقعات بھی سامنے ہیں، آئندہ جو ہوں گے وہ بھی سامنے ہیں، جو ہو چکے ہیں وہ بھی سامنے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بھی سامنے ہے۔ تو سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، لہذا دن رات، اندھیرا اجالا، ماضی حال مستقبل اس کے لیے برابر ہے۔ سمندر کا اوپر یا نیچے، زمین کا اوپر یا نیچے، آسمان کا اوپر یا نیچے، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب، فوق و تحت،
یہ سب اس کے لیے ایک حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے، ملائکہ، آبی مخلوق، خاکی مخلوق، ناری مخلوق، دوڑنے والے، بھاگنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، بل کھانے والے، پھنکارنے والے، ڈسنے والے، چنگھاڑنے والے، پھاڑنے والے، گنگنانے والے، دھاڑنے والے، چنگاڑنے والے، غرانے والے، بھونکنے والے، جو جس شکل رنگ روپ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، تو لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین آسمان میں کوئی چیز اس کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ساری کائنات پر اپنے علم کو حاوی کیے ہوئے، ساری کائنات پر اپنی حکومت اور طاقت کو نافذ کیے ہوئے ہے۔ طاقت میں شریک کوئی نہیں، ان القوۃ للہ جمیعا، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں، قل ان الامر کلہ للہ، اس کے ملک میں کوئی اس کا کوئی شریک نہیں، الملک لا شریک لہ، اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، اس کے علم میں کوئی شریک کوئی نہیں، اس کی طاقت میں شریک کوئی نہیں، اس کی تدبیر میں شریک کوئی نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے لے کر آسمان تک ساری تدبیر وہی اکیلا کرتا ہے، اور ہر وقت، ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی میں لاکھوں کروڑوں ارب ہا ارب فیصلے اترتے ہیں، کہانیاں جنم لیتی ہیں، داستانیں دم توڑتی ہیں، کوئی آنکھ کھولنے والا ہے، کسی کی آنکھ بند ہو رہی ہے، کہیں کلی کھل رہی ہے، کہیں مرجھا رہی ہے، کہیں پھول بن رہا ہے، کہیں گر رہا ہے، کہیں پھل لگ رہا ہے، کہیں ٹوٹ رہا ہے، کہیں مٹھاس بھرا جا رہا، کہیں کھٹاس بھرا جا رہا، کسی کے اندر زہر کو بھرا جا رہا، کسی کے اندر تریاق کو بھرا جا رہا، کہیں چھلکا لگ رہا ہے، کہیں رس بن رہا ہے۔ اس سارے کارخانے میں ایک وقت میں کھرب ہا کھرب قسم کی شکلیں بن رہی ہیں، شکلوں کے اندر ان کے اثرات پیدا کیے جا رہے ہیں، خواص بنائے جا رہے ہیں، رنگ روپ دیے جا رہے ہیں، اور کسی ایک جگہ بھی نہ وہ اللہ گھبراتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ وہ پریشان ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی فیصلہ غلط کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہر وقت، ہر آن، ہر وقت میں اسی طرح اپنی طاقت کے ساتھ قائم ہے، دائم ہے۔ کچھ نہ تھا، وہ اپنی طاقت کے ساتھ سب کچھ ہے، وہ اپنی طاقت کے ساتھ سارا مٹا دے گا، اسی طاقت کے ساتھ سارا زندہ کرے گا، اسی ہیبت، جلال، کبریائی کے ساتھ۔ صبح ہوتے ہی اللہ کا نبی اس بات کا اعتراف کرتا تھا، اور واشگا الفاظ میں کہتا تھا، اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمۃ للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صبح کی دعائیں ہیں، رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعدہ۔ یا اللہ، یا اللہ، سارا ملک تیرا، جہاں جہاں تیرا سورج چڑھ رہا ہے سب کچھ تیرا ہی ہے، میں نے بھی تیری چھاؤں میں صبح کی، سارے جہان نے تیری سلطنت میں صبح کی، ساری کائنات نے تیرے ہی طاقتور اقتدار کے نیچے رہ کر صبح کی ہے میرے مولا۔ کوئی چیز تیری ملک سے باہر نہیں، ملک بھی تیری، ملک بھی تیرا۔ مالک کوئی اور ہوتا ہے، ملک کسی اور کی ہوتی ہے، چیز کسی اور کی، قبضہ کسی اور کا، بنایا کسی نے، قبضہ کسی کا۔ تو ملک بھی اللہ کا، ملک بھی اللہ کا، مالک بھی وہی ہے، قابض بھی، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، مالک بھی اللہ ہے، ملک بھی اللہ کی ہے، قبضہ بھی اللہ کا ہے، اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کتنے دنیا میں درخت ہیں، درختوں پہ کتنے پتے ہیں۔ صرف پاکستان کے درختوں سے مراد یہ نہیں، فصلیں جو ہو رہی ہیں اس وقت، کپاس کے پتے جھڑ چکے ہیں، تھوڑے باقی ہیں، کتنے لاکھوں ایکڑ میں کپاس کاشت کی گئی، ساری دنیا میں کی گئی، کتنے پتے پیدا ہوئے، کتنے جھڑ گئے، کتنے باقی ہیں، کتنے جھڑ جائیں گے۔ اور آج کل درختوں نے پتے گرا دیے ہیں، جیسے شیشم ہے، توت ہے، یہ اپنے پتے بالکل پھینک دیتے ہیں، بالکل عریاں ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ کائنات میں کسی درخت پر کوئی ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو اللہ کی اجازت سے گرتا ہے، اور اللہ کے علم سے گرتا ہے، اور اللہ کی نظر میں گرتا ہے۔ یعلم عدد ورق الاشجار، اللہ وہ اللہ ہے جو ساری کائنات میں پیدا ہونے والے درختوں پر
ہونے والے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، جو گر گئے، جو موجود ہیں، جو پیلے پڑ گئے، جو مرجھا گئے، ان سب کی تعداد اس کے سامنے ہے۔ وَيَعْلَمُ عَدَدَ قَطَرِ الْأَمْطَارِ، اور جتنی بارشیں ہیں ان بارشوں میں جتنے قطرے گر چکے، جتنے گرنے والے ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں ہیں۔ اللہ نہیں بھولتا، انسان بھولتا ہے، اس بھول کی وجہ سے بھٹکتا ہے۔ اس کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خطا علم عطا فرمایا، ان کو معصوم بنایا، ان کی ہستیوں کو نمونہ بنایا، ان کی ہستیوں کو اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ اور راستہ بنایا کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو بتائیں، جب وہ بھول جائیں یاد کرائیں، جب وہ بھٹک جائیں تو انہیں صحیح راستے پر لائیں۔ پر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بیچ میں 2 طاقتیں پیدا کر دیں، باہر شیطان، اندر کا نفس۔ شیطان کو مردود کیا، اس نے اجازت مانگی، حکمت بالغہ، اجازت مل گئی، اس نے جواب میں کہا لَأَقْعُدَنَّ، ہاں فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے نکالا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیری طرف جانے والی راہوں پہ ڈیرے ڈال دوں گا، خیمے گاڑ دوں گا، تنابیں کھینچ کے بیٹھ جاؤں گا، پھر میری کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہ تیرے بندے چھٹی کریں گے، سو بھی جائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، شادی کریں گے، غافل بھی ہو جائیں گے، لیکن میں کسی قسم کی کوئی چھٹی نہیں کروں گا۔ میں تیری طرف جانے والی راہوں پہ گھات لگا کے بیٹھوں گا اور فائر کروں گا، حملے کروں گا، وار کروں گا، ایک طرف سے نہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے، چوطرفہ میرا فائر کھلے گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر تو دیکھ لینا کوئی تیرے تک پہنچے گا، باقی میرے ہی یار ہو جائیں گے، میرے ہی وار کے گھائل ہو جائیں گے، مائل بھی ہوں گے، گھائل بھی ہوں گے، اور کوئی ہوگا جو تجھ تک پہنچے گا۔ کہ چاروں طرف سے جب وار ہو رہے ہوں، چاروں طرف سے جب تیروں کی بوچھار ہو، گولیاں برس رہی ہوں، کوئی ہوگا جو پار نکلے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر اس نے وار بتایا کس چیز کو فائر کروں گا، کس چیز کو فائر کروں گا۔ فَمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میرے پاس کون سا بم ہے، کون سی گولی ہے، کون سا بارود ہے، دنیا، فیصل آباد کی دنیا، گلستان کی دنیا ایسی حسین کر کے دکھاؤں گا کہ انہیں تیری جنت یاد نہ رہے گی، ان کو دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھاؤں گا انہیں تیری جنت یاد نہ رہے گی، انہیں تیرا اقتدار بھول جائے گا۔ تو جنت کی دعوت دے گا، میں نے دنیا میں جنت دکھاؤں گا، تو ان کو آخرت کا ملک بتائے گا، میں نے دنیا میں ملک کا غلام بنا دوں گا، انہیں پیسے کا غلام بنا دوں گا، دنیا کا غلام بنا دوں گا، تیری دعوت دھری رہ جائے گی، کوئی نہیں کان دھرے گا۔ یہ 2 دشمن تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور اللہ، ہمارے آپ کے اور اپنے درمیان اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو ذریعہ بنایا، جنہوں نے آ کر کھول کر اللہ کی آیات کو بیان کیا اور پکار کے لوگوں کو سنایا کہ دنیا گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، گزر جاؤ، کن فی الدنیا کأنک غریب عابر السبیل، دنیا میں اسمع لی ولی الدنیا۔ حدیث بڑے زمانے کے بعد یاد آئی، آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پر مٹی پڑی ہوئی تو سارے جسم پہ مٹی لگ گئی، تو ابن مسعود آ گیا، یا رسول اللہ لو امرتنا نعمل لک ونفرش، آپ ہمیں حکم کرتے ہم آپ کے لیے بستر بچھاتے، آپ مٹی لگی آپ کو، تو آپ نے فرمایا عبداللہ مالی ولی الدنیا، میرا دنیا کا کیا واسطہ راستہ، ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راہ وترکها، میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے، راہ چلتا راہی، چلتے سستانے کو جی چاہا، ایک درخت دیکھا، اس کے سائے تلے بیٹھا، اپنے حواس بحال کیے، اپنے سانس کو اس نے برقرار کیا، اور پھر اس کے بعد اٹھا اور اپنی منزل کو چل دیا۔ نہ اسے درخت سے غرض ہے، نہ اس کی چھاؤں سے، نہ اس کے پھولوں سے، نہ پھل سے، اسے اپنی منزل کے لیے ہے مسافر۔ شب سے چلتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے، جن کے سامنے منزل ہوتی ہے، وہ راہ کے پرپیچ وادیوں سے نہیں گھبراتے، اور اس کے دل فریب مناظر میں
وہ گم نہیں ہو جاتے، نہ انہیں کوئی منظر کھینچتا ہے، نہ کوئی وحشت ان کو ڈراتی ہے، وہ اپنی منزل کی تلاش میں چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ من خاف ادلج، من ادلج بلغ المنزل، پھر جو مسلسل چلتے ہیں وہ منزل تک پہنچتے ہیں، اور جو راستوں میں بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں یا وہاں کے دل فریب مناظر ان کو کھینچ لیتے ہیں، وہ انہی میں بھٹک کے ہلاک ہو کے ختم ہو کے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو انسانی بھول سے نکالنے کے لیے بھیجا۔ یہ بھول جاتا ہے کہ میں آخرت کا مسافر ہوں، یہ بھول جاتا ہے میرا خالق اللہ ہے، یہ بھول جاتا ہے میرا ٹھکانہ جنت ہے، یہ بھول جاتا ہے آگے خوفناک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ قبر مجھے چورا چورا کر دے گی، یہ بھول جاتا ہے کہ ایک رب پھر میری ہڈیوں کو جمع کرے گا۔ آہا کیسے جمع کرے گا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز پہ مٹایا، اسی آواز پہ اٹھائے گا، وہ میرا رب ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ پھر مجھے قبر سے میرا رب نکالے گا، یہ بھول جاتا ہے کہ پھر وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے کھولے جائیں گے، یہ بھول جاتا ہے کہ کسی کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی، کسی کے سیدھے میں، یہ بھول جاتا ہے کہ میرا ترازو قائم ہوگا، میرے گناہ اور نیکیوں کو تولا جائے گا، یہ بھول جاتا ہے کہ کسی کے لیے اعلان ہوگا جہنم، کسی کے لیے اعلان ہوگا جنت، یہ بھول جاتا ہے جہنمیوں کی چیخ و پکار، اور یہ بھول جاتا ہے جنت کے خوبصورت مناظر اور وہاں کے حوروں کے دل فریب نغمے اور ان کی دل ربا آواز اور ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال، یہ بھول جاتا ہے اللہ کا دیدار اور اللہ سے ہم کلام ہونا اور اللہ کے ہاتھوں سے پینا، یہ سارے منظر اسے بھول جاتے ہیں، اور یہ جو دیکھتا ہے اسی میں گم ہو جاتا ہے، جو سنتا ہے اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے، جو اس کے سامنے چیز آتی ہے اسی سے اثر لے کر تانے بانے بنانا شروع کر دیتا ہے، ترجیحات کو قائم کرنا شروع کر دیتا ہے، ادھیڑ بن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء آ کر یہ نعرہ لگاتے ہیں، سنو سنو سنو، دنیا دھوکے کا گھر ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بتا دو ان کو یہ دھوکے کا گھر ہے، بتا دو ان کو یہ لا تساوی جناح بعود، یہ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، انہیں بتا دو کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، انہیں بتا دو یہ اڑتا ہوا بھوسا ہے، یہ کٹ جانے والی کھیتی ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہے، الدنیا ثلاثۃ ایام، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا 3 دن، یوم امس مضى ما بیدک منہ الشیء، ایک دن گزر گیا چلا گیا نہیں آئے گا، جمعرات گیا نہیں آئے گا، آنے والا نیا دن ہے وہ نہیں جو چلا گیا، یوم غد لا تدری اتدرکہ ام لا، کل آنے والا نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ کہ مجھے دیکھنا نصیب ہے یا قبر کا گڑھا نصیب ہے، یوم انت فیہ، دن تیرا ایک ہے، یہ چند گھڑیاں، یہ چند سانسیں، یہ تیرا دن، یہ تیری زندگی، وہ دیوانہ نہیں تو کیا ہے جو ان چند سانسوں کے لیے آخرت کا سودا کر دیتا ہے اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس بھول کا علاج ہے، اس کی آواز ٹھیک کرو، تمہارے آواز گونج آ رہی، اس بھول کا علاج اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کی تعلیمات، انہوں نے اپنی جان کو جان نہ سمجھا، مال کو مال نہ سمجھا، سر دھڑ کی بازی لگا کر لوگوں کو کھینچا۔ نوح علیہ السلام 950 سال روئے ہیں، 950 سال کے بعد جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو اللہ نے ان کی دعا کو ایسا پسند کیا کہ اسے قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا اور قیامت تک پڑھنے کے لیے ہمیں حکم دے دیا، اور دعائیں کیسے مانگی جاتی اس کا سلیقہ سکھا دیا، اور کس درد سے نوح پکارے تھے وہ سورا نقشہ بیان فرما دیا۔ 950 سال پھر 3 نسلیں ختم ہو گئی، پتہ نہیں کتنی نسلیں ختم ہو گئیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی، عام لوگوں کی عمر اتنی نہیں تھی اس وقت بھی، پوتے پڑ پوتے کفر پہ چلتے چلے گئے، آخر تھک کر کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا
ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. یہ نوح علیہ السلام کا ایک ایک بول اللہ تعالیٰ نے نقل کر کے دیا. نوح کہہ رہا تھا میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن میں پکارا، رات میں پکارا، زور زور سے پکارا، آہستہ آہستہ پکارا، چپ کے ایک ایک سے سرگوشیاں بھی کی، بات بھی کی، اعلان بھی کیے، بیان بھی کیے، پیچھے پیچھے بھی پھرا، پر انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی، چہرے اپنے انہوں نے کپڑوں سے چہروں کو ڈھانپ لیا، تکبر میں سخت ہو گئے، پر میں انہیں سناتا رہا، او اللہ کے بندو توبہ کر لو، اللہ بارشیں دے گا، اللہ رزق دے گا، اللہ اولاد دے گا. اللہ نے زمین بچھائی، آسمان اٹھایا، چاند تاروں سے اس کو سجایا، چاند تاروں کو حرکت دے کے تمہیں نور عطا فرمایا، زمین کو بچھونا بنایا، اسی سے بنایا، اسی میں لوٹایا، اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. اے میرے رب میں تو یہ کرتا رہا. آگے اللہ تعالیٰ کو یہاں تک جب نوح پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ آگے اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات کو جیسے کوئی خود لے کے بیان کرنا شروع کر دے. وقال نوح کی یہاں ضرورت نہیں تھی، پیچھے قال ہو چکا ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دوبارہ وقال نوح. یہ قال نوح جب کسی کی بات بہت پسند آئے پھر اس کا نام دوہرا کے کہا جاتا ہے. یہ فرما رہے تھے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے نوح مجھے پھر یہ کہہ رہا تھا. اور پچھلی مناجات کو اللہ نے ایسا پسند فرمایا کہ پھر اللہ نے اس کا اعادہ کیا. وقال نوح، پھر نوح نے مجھے یہ کہا رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. ابھی اصل بات نہیں مانگی، مانگنا چاہتے ہیں ان کو ختم کر دے، یہ مانگنا چاہتے ہیں. لیکن یہ اس تمہید نے اللہ کی رحمت کو ایسا جوش دیا کہ نوح علیہ السلام کے مانگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو تو مانگ رہا ہے میں پہلے قبول کر رہا ہوں، جو تو کہنے والا ہے میں پہلے قبول کر رہا ہوں. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. چل تیرے مانگنے سے پہلے اعلان کر دیا یہ ڈوبیں گے، یہ ہلاک ہوں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، ان کا کوئی ساتھی نہ ہوگا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. میرے رب اب ان کا صفایا کر دے، اب رندہ پھیر دے، اب کوئی زندہ نہ چھوڑ، ان سب کو برابر کر دے، اس لیے کہ یہ نسل در نسل کافر پیدا ہو رہے ہیں. بس رب غفر لی ولوالدی، مجھے میرے ماں باپ کو معاف فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد عورتوں کو معاف فرما، ولا تزد الظالمین الا تبارا، ان کی ہلاکت کو بڑھا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی طرح اس دعا کو قبول فرمایا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعیننا جزاء لمن كان قد كفر. ہاں ایسا ہی کروں گا. آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کے چشمے ابلنے لگے، زمین ابلنے لگی، آسمان برسنے لگا، زمین کا پانی ابل رہا ہے، آسمان برس رہا ہے، بچہ بھی سامنے جا رہا ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین واستوت علی الجودی، وہ جودی پہاڑ پہ جا رہی ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو اٹھایا
اور طوفانی موجیں بلند ہوئیں اور ایمان والے بیٹھے، اور ایک ایک جوڑا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بٹھا لو، ساری کائنات کے جانور نہیں جو میسر موجود، یہ نہیں کہ ساری دنیا کے جوڑے، جو میسر موجود تھے۔ اتنی بڑی کشتی کون بناتا؟ اتنی بڑی کشتی کہاں سے بنتی؟ جو موجود ہیں اس کا ایک ایک جوڑا اٹھا لے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے چونٹی کو بٹھایا اور سب سے آخر میں کھوتا آیا، گدھا، وہ اندر آئے اور دو ٹانگیں اندر دو باہر اور کھڑا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ادخل، ارے آجا، اسی طرح کھڑا ہوا، پھر کہا ادخل، ایسے ہی کھڑا ہوا، پھر کہا ادخل ولو معک الشیطان، ارے بدبخت آجا چاہے شیطان بھی تیرے ساتھ ہے، تو گھڑم اندر آیا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ارے یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی شیطان میری دم پکڑ کے کھڑا تھا، اندر نہیں آنے دے رہا تھا، جب آپ نے غصے میں کہہ دیا آجا چاہے شیطان بھی ہے تو اب وہ بھی اندر آ چکا ہے۔ اس کو بھی تو اللہ نے بچانا تھا، اور کہیں جائے پناہ نہ تھی اس دن کشتی کے سوا، کوئی نہیں بچ سکتا تھا کشتی کے سوا۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو کہہ رہا جوڑا جوڑا، یہ تو شیر کھا جائے گا گائے کو، بھیڑیا کھا جائے گا بکری کو، بلی کھا جائے گی چوہے کو، تو ان کی نسل کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من القی بینہم العداوۃ یا نوح، نوح یہ بتا، یہ بلی کو کون بتاتا ہے کہ چوہا تیری غذا ہے؟ اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اس کو تو نہ اماں نے بتایا نہ ابے تو ان کے پہلے ہی بھاگ گئے ہوتے ہیں، تو اماں سے ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ تو کس نے بتایا کہ بھئی تیری غذا چوہا ہے؟ اس کو تو کسی نے نہیں بتایا۔ بھیڑیوں کو کس نے بتایا تیری غذا بکری، اور شیر کو کس نے بتایا تیری غذا گائے ہے؟ کہا نوح علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تو نے کہا وَسَأُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ، میں ان میں محبت ڈال دوں گا، کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ تو صرف کشتی میں ہوا، مہدی کے زمانے میں ہونے والا ہے، مہدی علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہونے والا ہے کہ بچے سانپوں سے کھیلیں گے، سانپ ان کو ڈسیں گے نہیں۔ جب انسانوں کا عمل درست ہوگا تو میرے بھائیو پھر اللہ تعالیٰ کا پانی آیا، پھر ہر چیز بہتی چلی گئی۔ بیٹا لا تکن مع الکافرین ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، مع کا لفظ بتاتا ہے نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا کافر ہے، ورنہ دعا نہ مانگتے۔ مع کا مطلب یہ ہے کہ تو کافروں کا ساتھی کیوں بن رہا ہے؟ اگر ان کو پتہ ہوتا یہ کافر ہے تو پھر کہتے لا تکن من الکافرین، بیٹا کافروں میں مت ہو، کم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ سمجھتے تھے ایمان والا ہے، وہ تو اندر میں کافر تھا اوپر سے ایمان تھا۔ ان کا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ پہ چڑھوں گا پہاڑ بچائے گا۔ پانی آیا فکان من المغرقین، قدم اکھڑ گئے۔ نوح علیہ السلام یا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اب پتہ چلا جب اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح تیرا اہل نہیں ہے، تیرا اس لیے آپ نے فرمایا میری آل وہ ہے جو میری فرما بردار ہے، میری آل وہ ہے جو میری فرما بردار ہے۔ وہ آل کیا آل ہے؟ جس کے نہ نماز نصیب ہو، نہ روزہ نصیب ہو، نہ حج نصیب ہو، نہ زکوٰۃ نصیب ہو۔ خالی شاہ جی ہونے سے کام نہیں بنے گا۔ تیری آل نہیں ہے، نافرمان ہے، کافر ہے۔ اب پتہ چلا کافر ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہر دور کے کفر کو مٹانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، بھول سے نکالنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، سارے عالم کو بھول سے نکالنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام سے فرمایا اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو نکالو اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ اپنے ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تو ساری دنیا کے انسانوں کو نکال اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ نوح علیہ السلام کو فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ وإلی عاد اخاہم ہودا، ہم نے ہود کو بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ اور وإلی ثمود اخاہم صالحا، ہم نے سمود کی قوم کی طرف بھیجا صالح ان کے قوم میں سے۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا، مدین کے لیے بھیجا میں نے شعیب علیہ السلام، اور سمود کے لیے بھیجا صالح علیہ السلام، اور عاد کے لیے بھیجا ہود علیہ السلام۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میں بھیج رہا ہوں بابرکت ذات اپنے بندے پر قرآن کو اتار رہا ہوں تاکہ یہ سارے عالم کو ڈرائے، سارے عالم کو میرا پیغام سنائے، صرف عرب کو نہیں، صرف عرب کو نہیں، للعالمین نذیرا، سارے عالمین کے لیے۔ پھر اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں نے تجھے سارے عالمین، سارے انسان، سارے زمانے، جنات کے لیے، بحر و بر کی مخلوق کے لیے، دو پاؤں پہ چلنے والا جو بھی مکلف دنیا میں آ رہا ہے اس کے لیے اب تو اکیلا نبی ہے۔ قل، اب تو کہلوایا جا رہا ہے کیا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری دنیا کے انسانوں میں اکیلا ہوں اب تمہارے لیے رسول بن کر آنے والا، میں سارے عالم کے لیے لایا ہوں پیغام خیر۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں لے کر آیا ہوں۔ ہاں ہاں، سارے کائنات کے خزانوں کی چابیاں پیش کر دی گئیں۔ بعثنی الیک میں مفاتیح خزائن الارض، اسرافیل آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ آپ کی خدمت میں پیش فرما رہے ہیں۔ یہاں کے خزانوں کی چابی بھی، جنت کی چابی بھی، اوتیت مفاتیح الجنہ الی مفاتیح الجنہ بیدی مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، جنت کی چابی میری طرف، جنت کی چابی میرے پاس۔ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک اللہ کا محبوب نہ داخل ہو، کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ داخل ہو۔ سارا عالم، سارے انسان، سارے زمانے، جنات کے لیے بھی وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنات پر بھی نبوت اور انسانوں پر بھی نبوت، ماضی، حال، مستقبل، سب اب جو آنے والے سارے زمانے جو بن گئے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ ماضی پر بھی نبوت کہ آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، نبیوں کا بھی نبی، نبی کا کوئی نبی نہیں ہوتا پر ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے اور سارے عالم کے لیے بھی رسول بن کر آئے، پیغام حق لے کر، پیغام نجات لے کر، جنت کا راستہ لے کر آئے۔ میرے بھائیو، ساری دنیا کے انسانوں کو مسائل سے نکلنے کے لیے اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ٹکریں مار رہی ہے انسانیت، اور اندھے دانشور بنے ہوئے ہیں، نادان عقل کے کورے، دل کے پتھر، آنکھوں پر جیسے وہ نہیں چڑھ جاتا موتیا، آنکھوں پہ موتیا چڑھ جائے تو نظر کچھ نہیں آتا، ایک دل میں آنکھ ہے، جب اس پہ موتیا چڑھ جاتا ہے، معصیت کا، نافرمانی کا، کفر کا، شراب کا، زنا کا، سود کا، جوئے کا، بد نظری کا، موسیقی کا، ماں باپ کی نافرمانی کا، ظلم و ستم کا، یہ جب چڑھتے ہیں آنکھوں کے اوپر یہ موتیے تو پھر وہ دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو دنیا کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ کا لایا ہوا پیغام ہے، اس پیغام کو سینے سے لگانا اور اسے آگے پہنچانا۔ اس امت کی نجات ہو نہیں سکتی جب تک یہ پیغام حق کو پہنچانے والے نہ بنے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان ناکام ہو گئے سوائے 4 پرچے حل کرنے والے۔ 4 سوال کا جواب ضروری ہے، جو یہ جواب نہیں دے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ الا الذین آمنوا، ایمان فرض ہے، ایمان کی نہ ہونے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے۔ وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد دوسرے سوال کا جواب فرض ہے، ایمان کے بعد عمل اچھا کرو، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا سوال جس کا حل کرنا فرض ہے، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دو، حق کو لے کے پھرو۔ اگر اس پرچے کو حل نہ کیا تو کامل کامیابی نہیں مل سکتی۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر پہ جمے رہو، صبر پر ایک دوسرے کو تیار کرو۔ یہ 4 سوال کا جواب لازمی ہے، اس کے بغیر یہ امت نجات نہیں پا سکتی۔ پہلی امتوں کو 2 پرچے ملے تھے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ عمل اچھے کرو۔ ہمیں 4 پرچے ملے ہیں، پہلی امتوں کو 2 سوال، ایمان لاؤ عمل کرو۔ ہمارے لیے 4 سوال، ایمان لاؤ، عمل کرو، تبلیغ کرو، صبر کرو۔ کوئی ایک پرچہ بھی، پہلا پرچہ ایسا لازمی ہے اگر وہ چھوڑ دیا تو ختم،
تو کبھی بھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا. ایمان پر مر گیا، باقی 3 پرچے کوئی نہیں، کبھی نہ کبھی جلتا بھنتا آگ میں سے نکلتا ہوا جنت میں پہنچ جائے گا. لیکن میرے بھائیو، کامیابی کی ضمانت یہ 4 باتیں ضروری ہیں، یہ 4 کام ضروری ہیں. ایمان کا سیکھنا فرض ہے، اعمال صالحہ فرض ہیں، ان کی دعوت فرض ہے، صبر پہ ثابت قدمی فرض ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سارے عالم کے انسانوں کے لیے یہ خوبصورت پیغام لائے، سارے باطل کو زیر و زبر کرنے کے لیے یہ پیغام لائے. باطل کا ٹوٹنا آسمانوں سے ہوتا ہے، زمین پہ اسباب جمع ہوتے ہیں. پچھلے 100 سال سے جہاد کے نام پر سینکڑوں تحریکیں اٹھیں اور مخلصین شہید ہو کے ختم ہو گئے، نتیجہ نہیں نکلا. مخلصین ختم ہوئے. سید احمد شہید جیسی تحریک کون اٹھائے گا؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان اب پچھلی صدی میں کون تیار کرے گا؟ بالا کوٹ کے پہاڑوں میں جا کر ابد کے لیے سو گئے، وہ کامیاب ہو گئے. ان کی ناکامی میں ان کو ناکام کہنا ہی ایمان کا خطرہ ہے. وہ کامیاب ہو گئے. لیکن امت بھنور سے نہیں نکل سکی، امت بھنور میں اور زیادہ پھنس رہی ہے. ایسے مخلصین جانیں دیتے گئے لیکن بھنور سے نکلنے کی راہ نظر نہیں آ رہی. میرے بھائیو، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا اصول ہے. ایمان والوں میں خباثت غالب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کفر کو غالب کر دے گا. ایمان والے جب نماز چھوڑ دیں گے، ایمان والے جب ظالم بن جائیں گے، خنجر بھی ایمان والے کے ہاتھ میں ہو، کلیجہ بھی ایمان والے کا. ہائے ہائے ہائے، کبھی کفر کے ہاتھ میں خنجر تھا اور کلیجے ایمان والوں کے تھے تو یہ تو بڑا عالی شان مرتبہ تھا مر جانے کا. آج خنجر بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، کلیجہ بھی مسلمان کا ہے. آج زانی بھی مسلمان ہے اور جس کی عزت لوٹ رہی ہے وہ بھی مسلمان کی بیٹی ہے. آج گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی مسلمان ہے، نچانے والا بھی مسلمان ہے، دیکھنے والے بھی مسلمان ہیں، گانے والے بھی مسلمان ہے، بجانے والے بھی ایمان والے، سننے والے بھی ایمان والے، شراب کے ٹھیکے لینے والے بھی مسلمان، شراب بیچنے والے بھی مسلمان، پینے والے بھی مسلمان، جوئے کی اسکیمیں چلانے والے بھی اہل ایمان، خریدنے والے بھی اہل ایمان. کیسے ظالم ہیں، انعامی بانڈ خرید کے دعائیں مانگتے ہیں کہ میرا بانڈ نکل آئے. اے ہے، آسمان نہ ٹوٹے تو کیا ہو، زمین نہ پھٹے تو کیا ہو، پتھر نہ برسیں تو کیا ہو، زلزلے نہ آئیں تو کیا ہو، ظالم مسلط نہ ہو تو کیا ہو. اس لیے میں کہتا ہوں، نہ حکومت کو برا کہو، نہ فوج کو برا کہو، نہ پولیس کے پیچھے پڑو. اپنے گریبان کو کھول کر اپنی کمیاں دیکھو، اپنے اندر اندھیرے دیکھو، اپنے اندر کے زخم، اپنے اندر کے گھاؤ، اپنے اندر کا پیپ، اپنے اندر کی گندگی کے جوہر صاف کرو. دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے اندر دیکھو، باہر سے کچھ نہیں ہو رہا، اندر سے ہو رہا ہے. باہر سے کچھ نہیں ہو رہا. حکومت نے یہ کر دیا، یہ مٹی کے پتلے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں. فوج نے یہ کر دیا، پولیس نے یہ کر دیا. میرے رب کی قسم، یہ ایک تنکے کے مالک نہیں. یہ تو بیچارے ساری اسلامی حکومتیں تو حکومتیں نہیں ہیں، ان بیچاروں کو صرف جھنڈے ملے ہوئے ہیں اور گاڑیاں ملی ہوئی ہیں اور 2-4 نوکر ملے ہوئے ہیں. آج کا حاکم تو باطل ہے، آج کی حکومت باطل کے ہاتھ میں ہے، آج کا حکمران باطل ہے. یہ سارے مسلمان حکمران ہوں، صدر ہوں، وزیر ہوں، سالار ہوں، تاجر ہوں، ذمہ دار ہوں، یہ سب انہی کے غلام ہیں. 8 بازاروں سے پوچھو، یہ تجارت محمد کے طریقے پر کر رہے ہیں یا باطل کے طریقے پر کر رہے ہیں؟ ان پوچھو، دکانداروں سے پوچھو، مل والوں سے پوچھو، فیکٹری والوں سے پوچھو کہ یہ کس کے طریقے پر تجارت کر رہے ہیں. اور پرچیوں پر جو تجارت ہو رہی ہے، یہ کون سی شریعت محمدی ہے؟ یہ جو سٹے کا کاروبار ہو رہا ہے، یہ کون سی شریعت محمدی ہے؟ اسٹاک ایکسچینج میں جو سارا سٹا کھیلا جا رہا ہے، یہ کون سی شریعت محمدی ہے؟ اور وعدے کر کے پھر جانا، پیسے لے کے دوڑ جانا، یہ کون سی شریعت محمدی ہے؟ اور سود پہ نظام چلانا، یہ کون سی شریعت محمدی ہے؟ آج کا حکمران باطل ہے، آج حکومت شیطان کی ہے، مسلمانوں کی کوئی نہیں ہے. یہ سب انہی کے چیلے چانٹے ہیں، انہی قدم بھرتے ہیں.
ان کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہاں ان کے لیے دعا کرو تو کچھ کام بن جائے، ان کے لیے کوئی ہدایت کی طلب کرو تو کچھ کام بن جائے۔ گالیاں دینا کوئی نصیحت نہیں، گالیاں دینا کوئی مثبت کام نہیں، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، ٹائر جلانا، سڑکیں توڑ دینا، گاڑیاں جلا دینا، یہ کوئی کام ہے؟ یہ تو انسانیت سوز کام ہے، یہ تو خود اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے کام ہے۔ غصہ حکومت پر اور بس جلا دی کسی بیچارے غریب آدمی کی، غصہ حکومت پر، دکان جلا دی کسی اور کی، یہ کیا ظلم و ستم ہے؟ ظلم کا جواب ظلم، ظلم کا جواب ظلم، جہالت کا جواب جہالت، یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ اس طرح اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اس طرح اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد آتی ہے جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جب اللہ کے آگے روتے دھوتے ہیں، جب اللہ کا خوف انہیں بے قرار کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے قتل کیا، حضرت عمر کا زمانہ، قتل کیا، وہ پکڑا گیا، قصاص کا حکم ہوا، وہ کہنے لگا امیر المومنین میرے ذمے امانتیں ہیں لوگوں کی، اگر میں قتل ہو گیا تو امانتیں ضائع ہو جائیں گی، آپ مجھے مہلت دے دیں، میں امانتیں دے کر واپس آ جاؤں گا۔ قاتل کو چھوڑتا ہے؟ کہا تیرا ضامن کون ہے؟ تو وہ کہا میں تو نووارد ہوں، میرا تو کوئی ضامن نہیں۔ کہا نہیں کوئی ضامن دے تو میں چھوڑتا ہوں۔ تو اس نے سارے مجمع پر نظر دوڑائی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کی نظر گڑ گئی، کہنے لگا یہ میری ضمانت دے دے گا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو ضامن بنتا ہے؟ کہا میں ضامن ہوں، 3 دن کی مہلت ہے۔ چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے کون ہے کون نہیں، تو نے کیوں ضمانت دی؟ کہا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کو چاروں طرف سے مایوسی ہو اور وہ مجھے میرا نام لے اور میں کہوں نہیں میں ضامن نہیں بنتا، دیکھی جائے گی۔ 3 دن گزر گئے، مقررہ وقت آ گیا، اضطراب، ابو ذر پکڑے جا رہے ہیں، بندہ پیش کرو، بندہ پیش کرو، تو ضامن ہے۔ وہ مطمئن ہے، اللہ کا امر ہے، میں راضی ہوں، جو فیصلہ کرو میں تیار ہوں۔ جب مقررہ وقت پہ تاخیر ہوئی اور سارے مجمع میں اضطراب پھیلا تو ادھر سے غبار اڑتا ہوا نظر آئے۔ ہائے ہائے، جس زمانے کے مجرم ایسے ہوں اس زمانے کے محرم کیسے ہوں گے، اور جس زمانے کے نیک لوگ میں اور آپ شمار کیے جائیں تو اس زمانے کے مجرم کیسے ہوں گے۔ میرے جیسے ممبر پہ بیٹھ سے ہیں، انسانیت کی ہلاکت کے لیے یہی کافی ہے۔ خلت الدیار فصدت غیر مسود ومن الشقاء تفردی بالسوددی۔ تو وہ آیا، غبار چھٹا تو دیکھا وہی بدو دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور اگر گرا سانس پھٹ رہا تھا، کہنے لگا پانی پلا دو، پانی پلایا، اس کو کھڑا ہو کر کہنے لگا میری سواری مر گئی راستے میں اس لیے تاخیر سے پہنچا، مجھے پتا تھا مجھے موقع پہ پہنچنا ہے، سواری راستے میں مر گئی، میں اس لیے تاخیر سے پہنچا ہوں۔ عمر اللہ کے حکم کو نافذ کر دے۔ جب وہ مقتول کے ورثاء نے جب یہ دیکھا، انہوں نے کہا ہم اپنا قتل معاف کرتے ہیں، ایسے آدمی کا تو قتل ہونا ہی بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا ایک قانون ہے، ایٹمی طاقت بننے سے کام نہیں بنے گا، فوج پولیس کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جلسے جلوسوں سے نہیں، زندگی بدلو، محمدی بنو، محمدی بنو، غلام محمد بنو، غلامی اختیار کرو، اور یہ نہ حکومت کر سکتی ہے۔ ان کا حکومت نے فحاشی پھیلا دی، حکومت نے پھیلائی، میں نے پھیلائی ہے، آپ نے پھیلائی ہے۔ فحاشی کا سبب نماز کا چھوڑنا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہے جو بے حیائی برائی کو روکتی ہے۔ جب معاشرے میں نماز مٹ جائے گی تو بے حیائی تو کب سے پھیل رہی ہے، جراثیم ہر وقت حملہ کرتے رہتے ہیں، اندر دفاعی نظام ہے جو اس کو توڑتا رہتا ہے، جب وہ دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے تو بیماری حملہ کر دیتی ہے۔ شیطان کے چیلے چانٹے لگے ہوئے ہیں، زنا کو پھیلانے، شراب کو پھیلانے، ظلم و ستم کو پھیلانے، بے حیائی فحاشی کو پھیلانے،
موجوں کا کام ہے ٹکر مارنا، بند کا کام ہے سینہ سپر ہو کر ان موجوں کا مقابلہ کرنا۔ وہ موجیں ٹکرا کے پیچھے ہٹتی ہیں۔ نماز ایک ایسا بند ہے، ایک ایسی چٹان ہے، ایک ایسا پہاڑ ہے جس سے شیطانی موجیں آ کے سر ٹکراتی ہیں اور زخمی ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ جو معاشرہ بے نمازی ہو جائے ان کو جنید بغدادی بھی تخت پہ بٹھا دو تو وہ بے حیا ہو کے رہیں گے۔ اسلام آباد میں جنید بغدادی جیسے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سارے اولیاء کرام اسلام آباد کے تخت پر براجمان ہو جائیں، اور فیصل آباد والے وہ ہوں جو آج ہیں، پاکستان والے وہ ہوں جو آج ہیں، تو یہ ایسے حکمران بھی ان کی تباہی اور بربادی کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ یہ ہلاک ہو کے رہیں گے اور یہ معاشرہ بے حیا ہو کے رہے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے طور اطوار بدلنے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کا معاشرہ اوروں کو برا کہنے میں لگا ہوا ہے، اوروں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اوروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اپنا گریبان چاک کر کے کوئی نہیں دیکھتا، اپنے اندر کے اندھیرے نظر نہیں آتے، اپنے اندر کی گمراہیاں نظر نہیں آ رہی۔ اندر دیکھو، اندر سارا مرض اندر ہے، سارا درد اندر ہے۔ یہ جب ٹھیک ہوگا تو اوپر کا نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ جب اللہ ارادہ کرے گا کہ مجھے آج کے باطل پر رندہ پھیرنا ہے تو نوح والا پانی موجود ہے، عاد والی ہوا موجود ہے، ثمود والی میل اوپر چلے جاؤ تو کھرب ہا کھرب پتھر ہیں جو تیز رفتاری کے ساتھ فضا میں گردش کر رہے ہیں، یوں گھوم رہے ہیں، یوں گھوم رہے ہیں۔ ارب ہا ارب پتھر ہیں جو گھوم رہے ہیں، انہیں کو اللہ یوں سیدھا کر دے، برس جاؤ برس جاؤ۔ اللہ کو پتھر برسانے کے لیے کوئی بنانے نہیں پڑتا، یا اوپر 500 میل اوپر چلے جاؤ، خلا میں پھر رہے ہیں، بے شمار یوں کر دے گا۔ لیکن اللہ کی سنت کو زندہ کرو کہ توبہ کرو اور لوگوں کے پیچھے پھرو۔ سارے عالم کا نظام بدلنا ہے تو دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ، تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ۔ انبیاء نے اسے اپنا کام بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کو جا کر پیغام سناؤ، وہ نافرمان ہو گیا ہے، تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ایک بول سے یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ ادھر دعوت کا کام ملا، ادھر فوراً اسے اپنا بنا لیا۔ ویسر لی امری، میرا کام، بکری چرانا ختم، بکریوں کو چرانا ختم، اور تجارت زراعت ختم، اب میرے ذمہ کیا ہے؟ دعوت۔ تو کیا کہا؟ یسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر دے۔ اور پھر کیا کہا؟ ایک اور آگے، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری، اشرکہ فی امری، میرے کام میں ہارون کو شریک کر دے۔ کام میرا ہے، اس میں ہارون کو میرا شریک کر دے۔ محنت میری ہے، کام میرا ہے، ذمہ داری میری ہے، تو میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو شریک کر دے۔ تو فوراً اپنا کام بدلا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے 11-10 ذوالحج مینا کی وادی 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور آپ نے اس میں اعلان کر کے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دو۔ اور آپ نے دعا دی تھی نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ، اے میرے رب آباد شاداب سرسبز کر دے جو میرے پیغام کو سینے سے لگائے پھر اسے آگے پہنچائے۔ دعا بھی دی، ذمہ داری کو منتقل کیا کہ یہ تمہارا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا امری یسر لی امری اشرکہ فی امری، میرے کام میں ہارون کو ساتھی بنا، میرا کام میرے لیے آسان فرما۔ ساری دنیا کے باطل کے توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے۔ یہ امت جب تک پیغام حق کو لے کر نہیں پھرتی، میرے بھائیوں، یہ ذلتیں چھائی رہیں گی، عبادت سے نہیں جائیں گی، عبادات سے نہیں جائیں گی۔ اللہ نے جب بھی باطل کو توڑا ہے دعوت والوں سے توڑا ہے۔ جب بھی باطل پر پانی چڑھا، ہوائیں چلیں، پتھر برسے، زمین میں دھنسے، شکلیں مسخ ہوئیں،
تو پیچھے دعوت چلی ہے، پیچھے اللہ کی طرف بلانے والے تھے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سنایا، پہنچایا، تب جا کر میرے اللہ کا نظام باطل کے خلاف چلا۔ تو اس وقت دو کاموں کی اشد ضرورت ہے، اپنی ذات سے توبہ کرنا اور اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ڈھالنا۔ اس سے اونچی کوئی ذات نہیں ہے۔ حسان کی کیسی خوبصورت بات، حسان کے قول پر ایک بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اپنی مرضی سے، اور جب محمد مصطفیٰ کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تو بتا تجھے کیسے بناؤں؟ سارا جہان میں اپنی مرضی سے بنا رہا ہوں، تجھے تیری مرضی پر بناؤں گا، تو جیسا کہے گا تجھے ویسا بنا دوں گا۔ اور بنایا تو اپنی مرضی پر ہے، لیکن یہ اعزاز، یہ بات میں آپ کو حسان بن ثابت اللہ کے نبی کے نعت خوان، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھتا تھا۔ فرماتے تھے ارقا، چڑھ ممبر پر اور کر اللہ کے رسول کی تعریف، کہ دنیا میں تعریف کے حقدار دو ہی ہیں، یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے۔ جتنی تعریف کرو تھوڑی ہے، باقی تو بھائی انسان ہیں، خطائیں بھی ہیں، حسنات بھی ہیں، سیئات بھی ہیں۔ تعریف کے قابل دو ہی ہیں، اوپر اللہ ہے، نیچے اس کا رسول ہے۔ تو حسان کے لیے ممبر بچھتا تھا، تو کھڑے ہو کے آپ کی شان میں اشعار فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا قول ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ حسن ظاہری خوبصورتی کو کہتے ہیں، جمال خاندانی عالی حسب ہونے کو، جمال خاندان کے عالی ہونے کو، اور جمال اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔ اچھے اخلاق کی خوبصورتی، اچھے خاندان میں سے پیدا ہونا، اس کو کہتے ہیں جمال۔ ظاہری شکل کا حسین ہونا، اس کو کہتے ہیں حسن۔ تو حسان کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہوئے۔ اگلی بات کو میں نے پیچھے ذکر کیا ہے، آپ کیسے پیدا ہوئے؟ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یوں لگتا ہے مجھے یا رسول اللہ جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا ویسا اللہ نے آپ کو بنا دیا۔ اتنا اونچا تخیل پیش کیا ہے کہ اب قیامت تک جتنے نعت خوان نعتیں لکھتے رہیں گے، حسان کے اس ایک جملے کو نہیں پا سکتے۔ اس کا وزن سب پہ حاوی ہے، بھاری ہے۔ ساری کائنات اپنی منشا پہ، آپ کو بھی بنایا اپنی منشا پہ، تعبیر کرنے والے نے تعبیر میں رنگ بھر دیا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا۔ تو اس میں ایک اضافہ میں کیا کرتا ہوں کہ اللہ ادھر رب محمد ہے، ادھر روح محمد ہے۔ حسان کے تخیل کو پڑھنے کی کوشش کی میں نے، تو ایک خاکہ میرے ذہن میں ابھرا، اللہ نے ابھارا، ادھر رب محمد ادھر روح محمد۔ رب محمد روح محمد سے مخاطب ہے، بتا تجھے کیسے بناؤں، تیرا سر کیسے ہو، عظیم الہامہ، بڑا، تیرے بال کیسے ہوں، رجل الشعر، نیم گھنگریالے، ان کا رنگ کیسا ہو، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے چمکتے ہوں، تیرا ماتھا کیسے ہو، واسع الجبین، کشادہ، بھویں کیسی ہوں، ازج الحواجب، کمان کی طرح بیچ میں ملی ہوئی نہ ہوں، من غیر قرن کے حسن ماند پڑ جاتا ہے، اور تیرا ناک کیسا ہو، اقن العرنین، باریک ہو، یہاں سے اٹھا آگے سے باریک ہو، اوپر ایک نور کا حالہ ہو جو جگمگ 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 کرتا ہو، تیری آنکھ کیسے ہو، ادعج بھی ہو، احول بھی، احور بھی ہو، اکحل بھی ہو، اور انجل بھی ہو، کیسی ہو، ادعج خوبصورت موٹی، احور پتلی سفید، پتلی سیاہ، باہر سفیدی شدید، اشکل ڈورے سرخ، اکحل سرمگی، اہدب پلکیں دراز، یہ تیری آنکھ۔ آہا، جب آپ جو ہے نا، آپ شرم و حیا کی وجہ سے نظریں جھکا کے رہا کرتے تھے، کبھی کبھی آپ ایسے نظر اٹھاتے تھے، پھر ایسی بجلیاں کوندتی تھیں کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا،
تو سارے ایسے ہو جاتے. صرف 2 آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، باقی سب، ایک ابو بکر ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ ان کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے. کہ تیرے ہونٹ کیسے ہوں؟ کہ ولیع الفم تراشیدہ، پنکھڑی گلاب کی جیسے. دانت کیسے ہوں؟ اشنب مفلج براق الثنایا، مسکرائیں تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. گال کیسے ہوں؟ سہل الخدین برابر، نہ پچکے نہ ابھرے. رنگ کیسا ہو؟ مشرب اللون گلابی. داڑھی کیسی ہو؟ فی لحیتہ کثافہ، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی. میری دیکھ رہے ہیں یہ میرے داڑھی کے ہلکے بال ہیں، آپ کی داڑھی بھرویں، جس کو پنجاب میں بھرویں داڑھی، گھنی داڑھی تھی، گھنگریالی تھی. ایک مٹھ قدرتی، ایک مٹھ تھی، اس سے آگے گئی ہی نہیں. ایک مٹھ قدرتی تھی آپ کی داڑھی. اور گردن کیسی ہو؟ کفی عنقہ سطع، لمبی بھی ہو سراہی دار بھی ہو. سینہ کیسا ہو؟ عریض الصدر، چوڑا. چھاتیوں کا کندھوں کا فاصلہ کیسا ہو؟ بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کا فاصلہ دور ہو کہ عظمت اور ہیبت کی علامت ہے. ہاتھ کیسے ہوں؟ طویل الزنادین، لمبے، جو تلوار کے اٹھانے میں مدد دیں. اور انگلیاں کیسی ہوں؟ سائل الاطراف، جو خوبصورت نظر آئیں. ہتھیلیاں کیسی ہوں؟ شثن الکفین والقدمین، ہتھیلیوں پر گوشت پر ہو. ہندام کیسا ہو؟ سراپا کیسا ہو؟ ثبت القصد، سیدھا ہو، سیدھا سیدھا ہو. چال کیسی ہو؟ عاجزی والی، تواضع والی. یقفو تکفین، کندھے جھکا کے چلنے والی چال ہو. بول کیسا ہو؟ اہل المنطق، حلو المنطق. بول ایسا جیسے شہد گر رہا ہو. فی صوتہ سحل، آواز میں روب، آواز میں جادو، آواز میں سحر، آواز میں ہیبت، آواز میں کشش. دل ربا بھی تھی، دل کش بھی تھی، دل فریب بھی تھی. واقعتاً لوگ دیوانے ہو جاتے تھے. آواز کھینچتی تھی، دل کو پکڑ لیتی تھی. لوگوں نے ڈرایا ہوا تھا اس کی نہ سننا، جو سنتا اس پہ جادو ہو جاتا ہے، جو سنتا اس پہ جادو ہو جاتا ہے. تو زماد بڑے سردار ہیں، ان کو اتنا ڈرایا کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی، کہ پتہ نہیں، کانوں میں روئی ڈال لی، پتہ نہیں کیا کہتا ہے. تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو عجیب منظر نظر آیا. لوگوں سے کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا ہوا، اور وہ یہ جس سے ہم تمہیں ڈرا رہے تھے. تو کہنے کہ میری جی میں تو عاقل بالغ آدمی ہوں، میں کوئی ایسا پاگل ہوں کہ سن کے میرے اوپر جادو ہو جائے گا؟ سنو تو صحیح. کانوں سے جو روئی نکالی، قریب ہوئے تو قرآن کے جو نغمات کان میں پڑے، وہیں زخمی ہو کے گر گئے، وہیں پھڑک اٹھے. زمام بن ثعلبہ بڑے سردار ہیں، ان سے کہا گیا اس پر کوئی جن آ گیا ہے. وہ آپ حرم میں بیٹھے تھے، قریب آ کے کہ بھتیجے میں نے بڑے بڑے جن نکالے ہیں، تیرا بھی نکال دوں گا. بڑے بڑے جن نکالے. جب تبلیغ کا کام شروع میں ہوا تو بستر اٹھانا، چل پڑنا، یہ تو ایک عجیب کام تھا. تو ایک بڑے افسر تھے، انتقال فرما گئے، تبلیغ کے بڑے بزرگ بنے، خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کراچی کے. وہ سکھر میں ہوتے تھے. وہ جماعت میں گئے، جب واپس آئے تو ان کے ماں باپ نے وہ بلا لیا عامل کہ اس پر جن چڑھ گیا، بستر اٹھا کے چل پڑا ہے، اس کا علاج کرو. کہنے کہ وہ عامل ایسا ظالم تھا، اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مارنا شروع کیا کہ اس کا جن نکال رہا ہوں. مار مار بیچاروں کا حلیہ خراب کر دیا کہ میں جن کڈی جانا دے وچ. تبلیغ کا جن اندر گھس گیا تھا. بات تو ٹھیک ہے. اللہ نے ایک نعمت دی ہے انسانیت کو، امت کو، اور شکر کرو اس ملک میں یہ کام ہو رہا ہے. تم لوگ نہیں جاتے ہو، میں کیا کروں. میں تو 3-4 سال ہو گئے کہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے. جن گھروں کو چھوڑ جانا ہے انہی سے چمٹے ہوئے ہو، انہی سے چمٹے ہوئے ہو. جیسے مرنا نہیں ہے، جیسے چھوڑ کے جانا نہیں ہے. تو بھتیجے بڑے بڑے جن نکالے، تیرا بھی نکال دوں گا. تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ وأؤمن به من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. کپ کپا گیا سارا وجود، کہنے لگا اعد اعد اعد. اے ہائے فقد بلغنا قاموس البحر. ارے بھتیجے دوبارہ سنا، تو نے کیا کر دیا؟ ارے تو نے کیا ستم ڈھا دیا؟ تیرے کلام نے تو 7 سمندر نگل لیے، تیرے کلام نے تو 7 سمندر پی لیے. اعد. آپ نے دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. 2 جملوں پہ ایمان اندر چلا گیا.
ہے روح محمد رب محمد کا مکالمہ ہو رہا ہے. یہ سراپا، یہ حسن، یہ جمال، یہ کمال، یہ معیار ہے. جو اس سانچے میں آئے گا وہ کامیاب ہے. جو اس کی پھیری لگائے گا، ارے بھائیو یہ کمپنیوں والے بڑے بڑے پیسے دے کے لوگ رکھتے ہیں، ہماری مشہوری کرو، ہماری مشہوری کرو. آئے ہائے. اور جس کا سودا نہیں بکتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر سائیکل پہ باندھ لیتا ہے پیچھے اور گلی گلی گھوم گھوم پھیری لگاتا ہے. لے لو لے لو لے لو، کہیں ادھار دیتا ہے کہیں نقد دیتا ہے. شام کو روٹی کھری کر کے آ جاتا ہے. آج باطل کو پھیلانے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، دماغ خریدے جا رہے ہیں، زبانیں خریدی جا رہی ہیں، دل خریدے جا رہے ہیں. آج کا انسان جانور کی طرح فروخت ہو رہا. جاؤ گوشت منڈی میں، زبان بھی بک رہی ہے، دل بھی بک رہا ہے، پھیپھڑے بھی بک رہے ہیں، کلیجہ بھی بک رہا ہے، بوٹیاں بھی بک رہی ہیں، آنتیں بھی بک رہی ہیں. آج کے باطل نے ہماری نسل کو خرید لیا ہے. ان کا دل دماغ باطل کے لیے حرکت کر رہا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کی نقل و حرکت باطل کے لیے. انہیں صرف اپنی چوپڑی روٹی نظر آ رہی ہے. نہ امت، نہ انسانیت، نہ آخرت، نہ جنت، نہ جہنم، نہ اللہ، نہ رسول. تو میرے بھائیو، اللہ کے محبوب کا سودا پلے باندھو، پھیری لگاؤ، نگر نگر پھرو، گلی گلی پھر کر اس کی صدا لگاؤ. یہ کمپنیاں اپنے ایجنٹوں کو بہت کچھ دیتی ہیں، یہ پھیری صدا لگاتے مر گئے. پھر اللہ اس کا رسول جب دینے آئے گا تو پھر اگلی پچھلے سارے دکھ درد بھول جاؤ گے. پھر وہ اپنی شان کا دے گا، اللہ اپنی شان کا دے گا. کہ جب شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی تو ان کی شیان شان نصیب ہوگی. تو بھائیو، اللہ کے محبوب کی کمپنی کا آج ڈیلر کوئی نہیں ملتا، آج اس کا کوئی خریدار نہیں ملتا. جیسے میرا نبی یتیم پیدا ہوا، جیسے میرا نبی بے آسرا تھا، 6 سال کی عمر میں ماں کو بھی گنوا بیٹھا. جنگل ویرانہ تھا جب ماں دم توڑ رہی تھی اور معصوم بچہ خاموش آنسوؤں سے رو رہا تھا. ماں کو مرتے دیکھ رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں موت کیا چیز ہے. پہلی موت دیکھ رہے ہیں، پہلے موت نہیں دیکھی، اور وہ بھی ماں کی دیکھ رہے ہیں، ماں کی. ہماری تو اس عمر میں مائیں فوت ہوئی اور ان کا غم نہیں بھولتا. 6 برس کا بچہ جنگل میں ماں کی موت دیکھ رہا ہے. جو یتیمی میرے نبی نے دیکھی تھی، آج وہی یتیمی اس کا دین دیکھ رہا ہے. جب ماں کی آنکھ بند ہوئی کہ میں تو جا رہی ہوں، ایک لال چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے گا. اور گردن ڈھلک گئی، تب اپنی ماں پر گر گئے. اماں اماں کہیں، جواب ہی کوئی نہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ چپ کیوں ہو گئی ہے. 6 برس کا ذہن اتنا نہیں ہے، پہلے موت دیکھی نہیں سنی ہے، پہلی موت اور ماں کی موت ہے. لہٰذا ایسے چپک گئے کہ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور جب دفن کر کے ام ایمن چلنے لگیں تو پھر ماں کی قبر پر گر گئے. میری ماں، میری ماں. کھینچ کے اٹھایا قبر سے، سارا مدینے تک کس حال میں گیا. آج وہی حال ہے. جیسے یتیم کو کوئی پناہ دینے پہ تیار نہیں ہوتا، اس کے نصیب میں دھکے ہوتے ہیں. تاجروں کے پاس اللہ کا دین، نبی کا دین جاتا ہے، دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں. کوئی گنجائش نہیں، ہمارے نفع ختم ہو جائیں گے. سیاستدانوں کے پاس اللہ کا نبی کا دین جاتا ہے، اسے نکال دیا جاتا ہے. نہیں 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 نہیں، ہماری کرسی خطرے میں ہے. افسروں کے پاس اللہ کا دین، نبی کا محبوب کا دین جاتا ہے، نہیں 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 نہیں، ہماری رشوت بند ہو جائے گی. یہ سارے ذمہ داروں کے پاس اللہ کے نبی کا دین جاتا ہے، وہ نکال دیتے ہیں، نہیں 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 نہیں، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. یہ عورتوں کے پاس جاتا ہے، نہیں 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 نہیں، ہماری مرضی ختم ہو جائے گی. آج وہ یتیم ہے جیسے محمد بن عبداللہ یتیم ہوا تھا. قدر کر لو، یہ نظام ٹوٹے گا. اللہ کو غیرت آ چکی، اللہ تو ویسے ہی غیور ہے، اس کی غیرت حرکت میں آ چکی ہے. یہ باطل نظام ٹوٹے گا، یہ گندے انڈے پھینکے جائیں گے اور یہ زنا کی محفلیں اجاڑی جائیں گی. یہ سارے کلب، کیا چناب کلب، کیا جم خانہ کلب، یہ کھنڈر بنیں گے
اور یہ عبرت کا نشان بنیں گے، اور یہ شراب کے اڈے، یہ زنا کے اڈے، یہ ظلم و ستم کی قربان گاہیں، یہ سب عبرت کا نشان بنیں گی، اور یہ سود کے اڈے، خیانت کے اڈے اور خیانت کے چلانے والے اور زنا شراب کو چلانے والے اور ظلم و ستم کی آگ بھڑکانے والے یہ عبرت کا نشان بنیں گے، بنیں گے۔ انہیں اللہ بنائے گا، میرے بس میں نہیں ہے، نہ آج کی ایمان والوں کے پاس کوئی طاقت ہے کہ یہ کر کے دکھا دیں۔ اس لیے آج کا باطل کہتا ہے تمہارا اللہ کہاں ہے؟ آ رہا ہے، آئے گا، آ رہا ہے اور آئے گا، اور وہ اللہ آئے گا، اور وہ اللہ کر کے دکھائے گا، اور وہ اللہ کرے گا، اور وہ اللہ کرے گا، اور وہ اللہ کرے گا اور ضرور کرے گا۔ جس کی آنکھ میں شمع فروزہ ہوں گی وہ دیکھیں گے کہ جیسے آج دینداروں پہ زمین تنگ ہو رہی ہے، ان پہ زمین تنگ ہوگی، جیسے آج عزتدار کی بیٹی سر پہ کپڑا نہیں لے سکتی، ننگی عورتیں پردہ داروں کا مذاق اڑائیں، ناچنے والے مسجد کی طرف جانے والوں کا مذاق اڑائیں، رشوت لینے والے دیانتدار افسروں کا مذاق اڑائیں، ان قریب وقت آئے گا، ہاں ہاں اس آنگن کو دھویا جائے گا اور یہ دھلے گا۔ جو توبہ کرے گا اللہ اسے بچائے گا، جو توبہ نہیں کرے گا وہ اس سیلاب میں بہے گا اور عبرت کا نشان بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں تو کب سے پکار رہا ہوں، اپنے شوق بدلو، اپنی راہیں بدلو، اپنے راستے بدلو، اپنے طریقے بدلو، اس دعوت کو اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ کاروبار بڑھانے کے وقت ختم ہو گئے ہیں، لمبے لمبے منصوبے نہ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، سر جھکا کے زندگی گزارو، توبہ استغفار میں لگو، بستر اٹھا کے پھرو، لوگوں کے پیچھے پھرو، جو لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے کوشش کریں گے اللہ انہیں بچائے گا، نوح کی کشتی پہ سواروں کی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بچائے گا، بنی اسرائیل کے صحرا میں بٹھانے کی طرح۔ اور میرے بھائیوں اللہ کی سنت ہے، جب زمین گندی ہوتی ہے تو اللہ بارش برساتا ہے، پھر وہ اجلی ہو جاتی ہے، پھر درخت نہا لیتے ہیں اور نالے صاف ہو جاتے ہیں۔ ایسی جب زمین گندی ہو جاتی ہے، زنا، شراب، ظلم، ستم، موسیقی، ناچ، گانا، راگ رنگ اور یعنی فحاشی، آوارگی، جب ان چیزوں سے زمین بھر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں، بجلیاں چمکنے لگتی ہیں، صاعقہ کڑکنے لگتی ہے، اور نظام زمین آسمان کا تھر تھرا اٹھتا ہے، کپ کپا اٹھتا ہے، پھر انہیں زیر زمین پہنچایا جاتا ہے اور انہیں عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ ہاں کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا عليما فاتقوا الله يا أولي الألباب ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ یہ تو دنیا میں ہیں جو کوڑے برسیں گے اور مجرم اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا اور اپنے کھیتی کو کاٹے گا، جو کانٹے بوئے ہیں وہ انہیں کاٹے گا، جو اس نے کالک ملی ہے وہ اس کو دیکھنی پڑے گی، اور ایک دھماکہ آگے آنے والا ہے، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، جب آواز آئے گی اور کان پھٹ جائیں گے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، جب حقیقت اب نقاب کشائی کرے گی، دھوکہ سامنے آ جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ ایک دن آ رہا ہے جو چھا جائے گا، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ بتاؤ روٹی پہ بک جانے والوں کو
بتاؤ لذت اور چسکوں پہ بک جانے والوں کو، کرسی اور اقتدار پہ ایمان بیچنے والوں کو بتاؤ کہ ایک دن آ رہا ہے جب چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے، آگ بھڑکتی آئے گی، کانٹے دار کھانا، کھولتا ہوا پانی، فرشتوں کی مار، بیڑیاں قید خانے اور انگاروں کی بارش، اور اوپر سے سانپ اور بچھوؤں کا پکڑنا ڈسنا آگے آ رہا ہے۔ اور بتاؤ انہیں، ماننے والوں کو بتا دو، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا، ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ صبر کرو، انتظار کرو، تمہارے چہرے چمکنے والے ہیں، تمہارے آگے نہروں کے جال ہوں گے، ابلتے چشمے ہوں گے، بہتے چشمے ہوں گے، پکے ہوئے پھلوں کے خوشے جھکے ہوں گے، سائے لمبے ہوں گے، غلام کھڑے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، تخت تمہارے لیے سجائے گئے ہوں گے، سرائیاں بھری ہوئی ہوں گی، جام دھرے ہوئے ہوں گے، ٹرے سجائی ہوئی ہوگی، تمہارے پہلوؤں کو جنت کی حسین لڑکیوں سے گرمایا جائے گا، جن کو ایک نظر دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کی لذت لیتے رہو گے، ان کو گلے سے لگاؤ گے تو 70 برس گلے سے لگا کر صرف وصال کی لذت پاتے رہو گے۔ وہ تمہارے سامنے جب گیت گائے گی تو ساری جنت میں نغمے گونج جائیں گے، جل ترنگ ہوگی جو ساری جنت کو گھیرے میں لے لے گی۔ 40 برس پہلو بدلے بغیر اس کے نغمے سنتے رہو گے، اس کو دیکھ دیکھ کے نشے میں وجد میں آتے رہو گے، اور ان کے ہاتھوں سے تمہیں جام پلائے جائیں گے، فرشتے تمہارے سلام کو آئیں گے، ان کے ہاتھوں سے تمہیں جام پلائے جائیں گے، پھر اللہ اپنے عرش کے پردے کھول کر سامنے آ کر تمہیں سلام پیش کر کے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ کے ہاتھوں سے جام پلائے جاؤ گے، یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، نیچے والے جنتی خود پئیں گے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، اوپر والے جنتیوں کو غلام پلائیں گے، فرشتے پلائیں گے، حوریں پلائیں گی، نوکر پلائیں گے، بیویاں پلائیں گی، عالی شان جنت الفردوس والوں کو۔ ساقی خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود اپنے جام اپنے ہاتھوں سے بھر کے پلائے، لو پیو پیو، مجھے پتا ہے بہت تھک کے آئے ہو، بڑے دکھ دیکھ کے آئے ہو، لو ساقی تو دیکھو کون ہے، ہاتھ تو دیکھو کس کا ہے، محفل تو دیکھو کون سی ہے، میر مجلس تو دیکھو محمد مصطفیٰ تیرے برابر بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کی محفل، نبیوں کا ساتھ، صالحین کا ساتھ، اور اللہ کی تجلیات، پھر اللہ کا سلام، پھر اللہ کا جام، یہ کیا کیا ہے جو اللہ تمہارے لیے پیش کرے گا۔ میرے بھائیو واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ بلا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی ارجعی، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، جیسے ماں بلاتی ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، باہر نہ جاؤ سردی ہے، باہر نہ جاؤ سردی ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ، میرا اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اللہ بلا رہا ہے۔ یہ آیت مجھے ایسے نظر آتی ہے جیسے شفیق ماں باہیں پھیلا کر کہہ رہی ہو آ جا میرا لال، ایسے اللہ کہہ رہا آ جاؤ، کہاں؟ اپنے اصل پالنے والے کے پاس، ماں پالنے والے نہیں، تیرا رب۔ کیسے؟ راضیہ، کیسے؟ مرضیہ، تو رب پہ راضی، رب تجھ پہ راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ جا میرے بندوں میں، آ جا میری جنت میں۔ اب زندگی کا مزہ لے، موت مٹا دی، بڑھاپا مٹا دیا، غم بھلا دیے، غم گئے، پیشاب گیا، پخانہ گیا، دکھ گیا، درد گیا، مصیبتیں گئیں، پریشانیاں گئیں، بیماریاں گئیں، بڑھاپے گئے، زوال گیا، لڑائیاں گئیں اور اختلاف گئے، نزاع گئے، جھگڑے گئے، حسد بھی گیا، بغض بھی گیا، حرص و ہوس بھی گیا۔ موج کر، تیرا رب دینے والا ہے، تو لیتا جا، نہ تو مانگتے تھکے نہ وہ دیتے تھکے۔ میرے بھائیو توبہ کرو، اور کم از کم ہر مہینے 3 دن نکل جایا کرو، ہر مہینے 3 دن پھرو، جمعرات کو مرکز میں جاؤ، اسماعیل مسجد،
3 دن ہر مہینے لگاؤ، اللہ ہمت دے 4 مہینے کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے نکلو نکلو نکلو، قبل اس کے کہ نکال دیا جائے۔ وہ توبہ تو کر کے اٹھو، ٹھیک ہے نا؟ کرتے ہو نا سارے بھائی توبہ؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا، إنك على كل شيء قدير۔ اے بے مثل و بے مثال اللہ، ہے وہ رب جو نہ آنکھ کے احاطے میں آ سکتا ہے، جس کی صفات کی کوئی حد نہیں، جس کی ذات کی کوئی حد نہیں، جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، جس کی رحم عطا بخشش کی کوئی حد نہیں۔ میرے مولا، ہم تیرے ضعیف، کمزور، حقیر، ذلیل، ٹھکرائے ہوئے بندے، یا اللہ تیرے در پر تجھ سے اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے اس امت کا نصیب ڈوب گیا ہے اور ہر آنے والا دن ان کے رونے میں اضافہ ہی کرتا ہے، ہر آنے والی شام میرے مولا اپنے ساتھ ڈھیر سارے غم لے کر آتی ہے، ہر نکلنے والا سورج میرے مولا ڈھیر سارے آنسوں لے کر آتا ہے۔ ہر طرف میرے آقا، میرے مالک، میرے مولا، ہمارے دکھ درد کی داستانیں بکھری پڑی ہیں، اپنے بھی پرائے ہو چکے ہیں، پرائے تو پہلے ہی پرائے ہیں میرے مولا۔ اپنوں کے ہاتھ میں بھی خنجر ہے اور غیروں کے ہاتھ میں بھی خنجر ہے میرے مولا۔ تیرے محبوب کی امت بے آسرا ہو گئی، بے سہارا ہو گئی میرے رب۔ یا اللہ تیرے سوا نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی آس ہے میرے مولا۔ ہم بکاؤ مال ہیں، منڈی کی جنس ہیں، جو جیسا چاہتا ہے بھاؤ لگا دیتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے وہ اٹھا کے پٹخ دیتا ہے۔ یا اللہ ہم منڈی کے وہ جانور ہیں جن کی بولیاں لگتی ہیں، جن کے سودے ہوتے ہیں۔ اے میرے رب ہماری بے بسی تیرے سامنے ہے۔ یا اللہ ہر رات کے بعد جیسے تو سورج لاتا ہے، ہر خزاں کے بعد تو بہار لے کے آتا ہے۔ اے میرے رب ہماری خزاں پر صدیاں ہی ہو چکی ہیں یا اللہ، اس باغ کی بہار دیکھنے کو یا اللہ اکھیں ہی ترس گئیں میرے مولا۔ ہر طرف جب سے آنکھ کھولی ہے تیرے دین کا مذاق اڑتا ہے یا اللہ۔ تیرے محبوب کی سنت کے مذاق اڑانے والے اسی کے امتی ہیں میرے مولا۔ یا اللہ ہم کافر کو کیا گلا دیں میرے مولا، ہم غیروں کو کیا گلا دیں میرے مولا۔ اپنوں نے میرے آقا خنجر اٹھائے ہوئے ہیں تیری محبوب کی سنتیں ذبح کرنے میں، دن رات اس کی امت مصروف ہے۔ ہمیں تیرے محبوب کے زخم بھی بھول گئے، ان کے طائف کے پتھر بھی بھول گئے، ان کا راتوں کو اٹھ اٹھ کے تڑپنا بھی بھول گیا، ان کی قربانیاں بھی بھول گئیں میرے مولا۔ احد میں ٹوٹے ہوئے دانت نہ یاد رہے، بکھرا ہوا پھیلا ہوا خون یاد نہ رہا، ان کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر بھی ہمیں بھول گئے میرے مولا۔ ہم نے یا اللہ تیری دھرتی کو تیرے محبوب کی سنتوں کے جنازوں سے بھر دیا ہے۔ اے مولا کریم تو کوئی نظر کرم فرما، کوئی ہدایت کی ہوا چلا یا اللہ۔ اتنے بڑے کفر کو اور اتنی بڑی غفلت کو کسی کے بس میں نہیں ہے میرے مولا۔ یا اللہ ہدایت میں بدلنا
اور اس غفلت کو بیداری میں بدلنا۔ یا اللہ تو فیصلہ فرما تو ہوگا۔ اتنے بڑے باطل کو زیر و زبر کرنا آج کسی کے بس میں نہیں رہا۔ وہ کہیں سے ابابیلیں بھیج دے، آج کے ہاتھی لوہے کے ہیں میرے مولا، آج کے ہاتھی لوہے کے ہیں میرے مولا۔ تو وہ ابابیلیں بھیج دے میرے آقا جنہیں تو نے ابرہہ کے لیے بھیجا تھا، آج کے ابرہہ بھی بڑے طاقتور ہو گئے میرے مولا، انہیں اپنے ہاتھیوں پہ زیادہ ہی ناز ہو گیا ہے میرے آقا۔ تو اپنی قدرت کو ظاہر فرما، اپنی قدرت کو ظاہر فرما۔ یا اللہ یہ دین پہلی صدی کا شمار کیا جا رہا ہے، کہنے والے آج کے یا اللہ دانشور ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں میرے مولا، جن کی عقلیں فروخت ہو گئیں، ان کے ضمیر بک گئے میرے مولا، اور وہ نہ یا اللہ اپنی آخرت کو بھلا کر ساری امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں میرے اللہ۔ ہم بے بس ہیں میرے مولا، جیسے کسی کا گھر جل رہا ہو اور وہ فریاد کے سوا کچھ نہ کر پائے، ہم اس بچے کی طرح ہیں میرے آقا جو چیخ چیخ اپنا گلا تو پھاڑتا ہے پر بے بس ہے، نہ ہاتھ میں طاقت نہ پاؤں میں طاقت، نہ کوئی سہارا نہ آسرا۔ اے مولا تیرے محبوب کی امت اس بے آسرا چل چل یا اللہ ہلاک و برباد ہو چکی ہے، اب اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے میرے مولا۔ ہمارے بہت مذاق اڑائے جا رہے ہیں یا اللہ، یا اللہ تیرے دین کے طلبگاروں کو پر زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے میرے مولا، ناچنے والوں کے استقبال ہوتے ہیں، عجب دور آ گیا یا اللہ، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں میرے مولا، ناچنے والیاں معزز ہو گئی میرے مولا، گانے والوں کے گرد ٹھٹھ لگ جاتے ہیں، ناچنے والوں کو دیکھنے کے لیے میرے مولا کرسیاں تھوڑی پڑ جاتی ہیں میرے مولا۔ اے میرے رب یہ کیسا دور آیا، تیرے قرآن کا نغمہ یا اللہ تیری محبوب کی امت بھلا بیٹھی ہے یا اللہ، ناچنے والے معزز ہیں، محترم ہیں، اے میرے مولا وہ قومی اثاثہ شمار کیے جاتے ہیں، جس قوم کے اثاثے ناچنے گانے والے بن جائیں وہ قوم کہاں جائے گی میرے مولا۔ اے رب کریم کب 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 سورج نکلے گا، کب تو بھلے لوگوں کے حوالے ہمیں کرے گا۔ اے مولا تیرے نبی نے بھی کہا تھا الا من تکلنا، تیرے نبی نے بھی کہا تھا طائف کے پتھر کھا کر الا من تکلنی، تو نے مجھے کن کے سپرد کر دیا۔ اتنے بڑے حوصلے والا، اتنے بڑے ظرف والا میرے مولا، وہ بھی کہہ اٹھا تھا الا من تکلنی، اے میرے رب تو نے مجھے کن کے سپرد کر دیا، تو نے کن کو میرے اوپر مسلط کر دیا۔ ہم بھی تیرے محبوب کے الفاظ تیرے سامنے پیش کرتے ہیں میرے مولا، تو نے ہمیں کن پتھروں کے حوالے کر دیا جن کے سینوں سے دھڑکتے دل نکل گئے ہیں، ان کے سینوں میں پتھر پھٹ ہیں میرے مولا، ان کی آنکھ دیکھنے والی پتلیاں ختم ہیں میرے آقا، وہاں شیشے جڑے ہوئے ہیں میرے مولا، ان کے کانوں کے پردے پھٹ چکے ہیں میرے آقا۔ ان پتھر دل سے یا لوگوں سے یہ امت کب نکلے گی میرے مولا، ظالم کا دن دنانا کب ختم ہوگا میرے مولا۔ ماؤں کی آہیں ہیں، جوان بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں میرے مولا، راہ چلتے یا اللہ جنازے بکھر جاتے ہیں، راہ چلتے میرے مولا زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں۔ اے میرے رب ہمارے بازار خیانت کے اڈے بن گئے یا اللہ، ہمارے راہیں قتل گاہیں بن گئیں۔ اے میرے رب ہم تیرے آگے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں میرے مولا، ہم تجھے اپنی آخری آس، تجھے آخری سہارا سمجھ کے آئے ہیں میرے آقا۔ اب کہاں سے لائیں عمر جو مظلوم کی فریاد پر یا لبیک کہتا ہوا اٹھتا تھا، آئے ہائے وہ تو کتے کے بھی پیاسے مرنے پہ رویا کرتا تھا۔ آئے ہائے میرے مولا ہمیں تو نے ایسے لوگ دیے پھر ایسوں کے سپرد کر دیا، ہم کہاں جا کے ٹکر ماریں، کسے اپنے آنسو دکھائیں میرے مولا۔ جب بچے پر ماں ہی ترس نہ کھا رہی ہو تو پھر اس بچے پہ کون اس کو جھولی ملے گا میرے مولا۔ اے میرے رب جب تیری ہی رحمت اور مدد کا دروازہ نہ کھلا تو پھر ہمیں سایہ کون دے گا میرے مولا۔ ہم تو تیری گود میں گرنا چاہتے ہیں یا اللہ، ہم تو تیری چادر رحمت کی چادر میں چھپنا چاہتے ہیں، ہمیں چھپا لے۔ ہم سہمے ہوئے ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم دھتکارے ہوئے ہیں، ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے دین پہ چلنے والوں کو یا اللہ دھتکارا جاتا ہے۔ اے اللہ، اے رب محمد، اے رب محمد، تجھے اس کی محبتوں کا واسطہ میرے مولا، ان آنسوؤں کا واسطہ جو اس نے مدینے میں ڈھیروں ڈھیر بہا دیے تھے،
جن کو پوچھنے کے لیے تو جبریل بھیجا کرتا تھا. یا اللہ ہمیں خبر ملی ہے کتنی دفعہ جبریل آئے تیرے محبوب کے آنسو پوچھنے کو, کتنی دفعہ تیرا قرآن اترا انہیں تسلیاں دینے کو, پر رو رو اس کے آنکھیں جھیل بن گئی میرے مولا, اس کا سینہ ہانڈی بن گیا تھا ابل ابل کے میرے مولا. اے رب کریم آج اسی شفیق محبوب نبی کے امت ظالموں کے ہاتھوں ہے یا اللہ, ظالموں کے ہاتھوں میں ہے یا اللہ, بھیڑیوں کے پاس ہے, شیروں کے نرغے میں ہے میرے مولا. تو آ جانا میرے رب, تو آ جانا میرے رب. یا اللہ یہ انگریزی سال بھی ختم ہو رہا ہے اور اپنے ساتھ غم ہی غم لے کے ختم ہو رہا ہے, اور آنے والا دن بھی کوئی خوشی کا نظر نہیں آتا. اے رب کریم ہم ہارے ہوئے ہیں, ہم لٹے ہوئے ہیں, ہم منزل سے بھٹکے ہوئے ہیں, ہمارا کوئی آسرا نہیں تیرے سوا, ہماری کوئی امید نہیں تیرے سوا میرے مولا. تیرے دین کے ذبح کرنے والی یہی امت ہے. ابو بکر کوئی نہیں آئے گا جو تڑپ اٹھا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آ جائے. آئے ہائے آج تیرے محبوب کی امت ہی دین کو یا اللہ کم نہیں کر رہی, ذبح کر رہی ہے میرے مولا. ذبح ہی ہو گیا, شادیوں میں ذبح ہوتا ہے, دفتروں میں ذبح ہوتا ہے, دکانوں میں ذبح ہوتا ہے, مسجد تک میں ذبح ہو رہا ہے. یا اللہ ہماری بے بسی تو دیکھ میرے آقا, ہم کسے اپنا غم سنائیں, اس لیے تیرے آگے بولنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی سننے والا ہی نہیں میرے مولا. الٹا سننے والے کیا کیا فتوے لگاتے ہیں میرے رب. اب تو آ ہی جا یا اللہ, اب تو آ ہی جا یا اللہ. ان ظالموں نے زمین تنگ کر دی ہے تیرے کمزور بندوں پر. آیا میرے رب ظالم کا ہاتھ بڑا سخت ہو چکا ہے. یا اللہ, یا اللہ تو آ جا. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ کتنے معصوم ہیں یا اللہ جن کی آنکھوں کے آنسو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کتنی بیٹیاں ہیں جن کی عزتیں یا اللہ چاروں طرف بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں. کتنے بوڑھے والدین ہیں میرے مولا جن کے آسرے اٹھ گئے ہیں. ادھر تیری زمین بھی ہمیں نکل رہی ہے, تیرے پانی بھی ہم پہ چڑھ رہے ہیں, تیرے پہاڑ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے ہم پہ گر رہے ہیں. یا اللہ یہ شکایت نہیں ہے, اپنے دکھ کا بیان ہے میرے اللہ. یا اللہ, یا اللہ ہمیں محفوظ فرما کہ ہم شکایت کریں, ہماری حفاظت فرما کہ ہم کوئی گلہ کریں نہیں میرے مولا. یہ ہمارے غم کی داستان ہے, ہمارے غم کی داستان ہے. جیسے بچہ باہر لڑکے آتا ہے, غلطی تو کرتا ہے, پٹ کے اماں ہی کو تو بتا دیکھو اماں مجھے یہ لگا, مجھے یہ ضرب لگی, مجھے یہ چوٹ لگی. ہم بھی تجھے بتا رہے ہیں میرے مولا, ہم پہ پتھر بھی پڑے, کتنے ہمارے معصوم بچے کچلے ہی گئے میرے مولا, ان کی شکلیں ہی میں پہچانی گئیں. اے میرے رب کتنے ہمارے گھروں میں ہی دفن ہو گئے, ارمانوں سے بنائے ہوئے گھر یا اللہ قبرستان بن گئے, قبریں بن گئیں, جنازے بھی کوئی نہ اٹھے, کفن بھی کوئی نہ ملے. ہمارے ہنستے ہوئے شہر اجڑ گئے میرے مولا, معصوم کھیلتے ہوئے بچوں کے کھلونے نہیں ٹوٹے, گھر بھی ٹوٹ گئے میرے مولا. اے یا اللہ ہم تجھے سنا تیری رحمت کے سائل ہیں, تیری مدد کے سائل ہیں. بے شک اس وقت امت میں وہ ہو رہا ہے کہ تیری طرف سے عذاب اور بڑھ جائیں, پتھر اور برسیں, کہ نہ شرابی نے شراب چھوڑی ہے, نہ زانی زنا چھوڑ رہا ہے, نہ سود کھانے والے سود چھوڑتے ہیں, نہ چور چوری چھوڑتا ہے, نہ ناچنے والیوں نے گھنگرو اتارے ہیں, نہ گانے والوں نے گٹار پھینکے ہیں, نہ سود کے اڈے ختم ہوئے ہیں, نہ ماں باپ کے نافرمانوں نے ماں باپ سے معافی مانگی ہے, نہ دھوکے بازوں نے دھوکہ چھوڑا ہے, نہ سٹا بازار والوں نے سٹا چھوڑا ہے, نہ بے پردہ عورتوں نے بے پردگی کو چھوڑا ہے, نوجوانوں نے آوارگی کو نہیں چھوڑا. یہ سارے وہ کام ہیں کہ زلزلے اور آئیں, پر یا اللہ اتنا ہی کافی ہے جتنا آ گیا. ہم سہم گئے ہیں, ہم ڈر گئے ہیں. یا اللہ مہربانی کر دے, یا اللہ تو اچھوں کی تو مدد کرتا ہی چلا آیا. ان پر ہوا چھوڑ دے, انہیں اڑا دے خشک پتے کی طرح, ان کا نشان مٹا دے. یا اللہ انہیں دھسا دے, انہیں اڑا دے, انہیں مٹا دے,
جو مرضی کر، ان سے زمین کو پاک کر، ان سے دھرتی کو پاک کر، ان سے زمین کو صاف کر دے، ہماری نسل کی حفاظت فرما، یہ جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں انہیں قبول فرما لے، جو ہم میں آگے چلے گئے مر گئے ان کی جنت بنا دے، قبریں ٹھنڈی کر دے، ہمیں اپنی باری پہ ایمان پہ اٹھا لے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، ان کے بچھڑ گئے انہیں ملا دے، جو روٹھ گئے انہیں منا دے، اے رب کریم ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، ہمیں محبت بھری نظروں سے دیکھ لے یا اللہ، سارا جہان ہمیں کھانے کی نظروں سے دیکھتا ہے میرے مولا، سارا جہان ہمیں مٹانے کی نظروں سے دیکھتا ہے میرے مولا، تو نظر محبت ایک دفعہ عرش کے پردے ہٹا دے یا اللہ، ساتوں آسمان کے در کھول دے میرے مولا، آجا آجا آجا، تو خود کہتا ہے جو توبہ کرنے آتا ہے میں عرشوں سے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں، میرے مولا ہم توبہ کرنے آئے بیٹھے ہیں، تیرے گھر آئے بیٹھے ہیں، اب تو بھی آجا، تو بھی آجا میرے رب، تو بھی آجا، تو بھی کہتا ہے تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتا ہوں، اے میرے رب ہم آگئے تو بھی آیا، ہم تجھے بلانے آئے ہیں تو آجا، ہم تجھے لینے آئے ہیں تو آجا، آجا یا اللہ، ہمارے سینے پھٹ گئے تانے سہ سہ کے میرے مولا، تو آجا، یہ سارا مجمع تجھے منانے آیا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔